السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین، آج ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جڑا بندہ بابے نو نہیں نہ مندا، یعنی وہ کہہ رہا جڑا بندہ ساڈے بابے نو نہیں مندا او معاذ اللہ شیطان، استغفر اللہ، وہ شیطان دا بچہ، استغفر اللہ۔ آئیے ناظرین اسی کی زبانی وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے۔ کیا کہنے، سمجھ آ رہی نا جی؟ چونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے، وہ شیطان بنا تھا۔ بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی۔ جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے۔ جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے۔ 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں۔ ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ باقی تو ہم سب فالوور ہیں، بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں۔ امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو۔ لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم۔ تو غدار ہے، اور غدار جو ہوتے ہیں نا ان کی سزا کیا ہوتی؟ ان کا علمی قتل کرتے۔ علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا۔ سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے۔ یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی۔ ناظرین پہلے نمبر پہ ہم ولی کی بات کرتے چلیں۔ قرآن نے یہ بات بتا دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن ناظرین ہوں بھی ولی۔ اب قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں 30 سپارے کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ ناظرین جو اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں، اور جو شیطان کے بیلی ہیں یعنی شیطان کے یار ہیں وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ناظرین یہ آیت پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ آیا کہ ناظرین یہ قبروں کے اوپر جا کے چادریں چڑھانی، یہ اپنے سر کو جا کے قبروں کے اوپر جھکانا، یہ کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ منع بھی نہیں کرتے۔ یقین مانیے عجیب و غریب بات۔ اور اگلی بھی بات ہم کرتے چلیں کہ سب سے پہلے انبیاء کی طرف دیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ان لوگوں نے، بریلویت نے مقام کم کر کے اپنے بابیوں کو زیادہ دے دیتا۔ دیکھو تسی ناظرین، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں انہوں نے بٹھا دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ نبی نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، جبکہ اس وقت پیر صاحب تو دنیا میں نہیں آئے تھے، کشتی میں کیسے بیٹھ گئے؟ اب کیا کہ آپ کو ان کی باتیں بتائیں۔ تو یقین مانیے
انہوں نے اللہ کی حدود کو بھی توڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یقین مانیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قیامت والے دن تمام انبیاء نے بھی ان کے پیچھے ہونا ہے، تو سب سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے یہ تمام امت ہوگی۔ بلکہ یہ بھی بات بتاتا چلوں، یہ تو معاذ اللہ یہ جو مولوی آج کے کہتے ہیں نہیں جی ساڈے ابو یزید بستامی ہے وہ جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے نال بڑا ہونا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین کون سی ہم بات بتائیں، لیکن ناظرین کل قیامت والے دن اگر کام آئیں گے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں گے۔ تو یہاں پہ ناظرین ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔